اللہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے اکٹھا ہونے آئے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آخری نبی ماننا آپ اپنے اپنے قائد، میں نے کہا جی لا الہ الا اللہ میں تو ہمیں نہیں روک اگر آپ سکتی۔ 10 آپ دونوں باری بات کریں گے، باری باری وقار صاحب یہ سسٹر شور ڈالنا چاہتی ہیں اور اب آپ شور ڈالنے میں ان کی ہیلپ کروا رہے ہیں۔ جی نہیں، میں میر صاحب کو بات کرنے دیں۔ عبدل صاحب نے بات نہیں کی، بہت دیر سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ لیٹ می گو ٹو ہم۔ آپ کا میں ٹائم لگا رہا ہوں۔ عبدل صاحب 3 منٹ۔ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جس وقت میں اس براڈ پہ آیا تھا، ابھی نیچے بیٹھ کے تھوڑی دیر میں نے سنا تو عقاب صاحب یہ بات کر رہے تھے ان کی باتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ جب سسٹر ہماری بہن آئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں، آپ ریکارڈنگ سن لیں، انہوں نے ڈائریکٹ جماعت احمدیہ کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ کوئی اور بات نہیں کی، آپ نکال لیں ریکارڈنگ، میں چیلنج دیتا ہوں۔ انہوں نے کوئی اتحاد کی، کوئی دوسری بات نہیں کی، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے، اور اس وقت تک سٹل وہ جھوٹے والے پیش کر رہی ہیں۔ وہ جو والا پڑھ رہی ہیں اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ سنیں، لکھتی ہیں کہ مرزائیوں نے یہ پلان کیا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو یہ پڑھ کے سنا رہی ہیں۔ تو وہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ وہ تو مخالف نے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو مخالف کی لکھی ہوئی کتابیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہیں جو کرسچنوں نے لکھی ہیں۔ اس خبیث کو ادھر ہی چپ کرا دیں۔ افضل بڑائی صاحب، ہو صاحب آپ جی جی اتنا میرا مائک کیوں بند کیا ہے؟ ہو صاحب میری بات سنیں۔ ہوسٹ جو ہے اس نے یہ ناانصافی کی ہے۔ ہم ناانصافی کر رہے ہیں آپ۔ کو مانتے ہیں، ہم آپ میرے ساتھ ناانصافی قرآن و کر رہے حدیث ہیں۔ کو ماننے والے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو امام مہدی اور ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے یار، یہ بات کہتی امام مہدی کو مان لیں۔ ہمارا میں مرزا صاحب کا دعویٰ یہاں پر مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ٹاپک نہیں ہے ہمارا۔ آپ کس امام مہدی کی بات کر رہی ہیں؟ محترمہ مرزا یہ صاحب کا میں آپ ٹاپک کو نہیں ابھی ہے۔ حوالہ پیش کرتی ہوں۔ محترمہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے، ان کا تو دعویٰ ہی نہیں امام مہدی کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو نہ مانے۔ جو ہوسٹ ہے مجھے ٹائم کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا میں نے کہا جی آپ جی ذرا پیش کریں یہاں پر عابد بھائی یہاں پر حوالہ لگائی مرزا صاحب کا۔ میرے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ اچھا شارپ شوٹر صاحب، میں ایک سیکنڈ، عبدل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ شارپ شوٹر میرے صاحب 3 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے ابھی۔ شارپ شوٹر صاحب آپ نے کیا آبجیکٹ کیا ہے؟ افضل بڑائی صاحب یہ دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی براڈ پہ عظیم بٹ نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کے الفاظ سنے؟ نہیں میں نے نہیں سنے، نو۔ اگر آپ نے نہیں سنے تو یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہودی اور کرسچین رسول پاک کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں۔ ہاں وہ دیکھیں تو دیکھیں ان کے خلاف لکھتے ہیں۔ اچھا وہ الفاظ ایسے میں پچھلی براڈ کے اوپر واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ پچھلی براڈ کو آجی عطا اور عبد الرحمان صاحب ہوسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ عظیم بٹ صاحب نے اسی ایگزیکٹ سینیریو کو ڈسکرائب کیا ہے، جس میں انہوں نے ایسا لفظ اختیار کیا کہ یہودیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لو۔ میں بتاتا ہوں سن لیں سر، ایک سیکنڈ عبدل صاحب میری بات لے آؤ سر، میری بات آپ سن لینا دونوں حضرات۔ میری صرف عرض اتنی ہے، میری عرض اتنی ہے، عرض کہنا پڑے گا شارپ شوٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے میں ایسا اسلوب اختیار کروں، پلیز نہ کریں۔ پوائنٹ از کہ ایسا کوئی بھی لفظ ہم
عیسائی اور یہودیوں کے لیے استعمال نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے اختیار کیا جو کہ ان اپروپریٹ ہے ہماری نظر میں. تو اب جیسے فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ عالم مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے. نہیں بتایا. دیکھیے جی ایک سیکنڈ سسٹر ہولڈ کر لیں. سسٹر پچھلے پہلے بڑی لڑائی ایک سیکنڈ سسٹر ہولڈ کر لیں. پہلے بڑی لڑائی ہوئی ہے سسٹر خدا کے لیے. ہو صاحب پلیز مجھے ایک منٹ دیں سسٹر میں مسئلہ حل کر لوں. یہ نہیں اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں. اس کو بھی ساتھ خدا کے لیے ہولڈ کر لیں. خدا کے لیے ہولڈ کر لیں. بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا, میں ان کا انکار کرتا ہوں, اتنا کافی ہے. مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسا لفظ میں اور اختیار کروں کہ جو عام طور پہ کسی رانگ فل پیرائے میں آپ تھوڑی سی احتیاط اتنی کریں کہ مسلمان چونکہ انتہا کے سینسٹیو ہیں, لفاظی ہم ایسی اختیار نہ کریں جیسے کوئی غلط اس کا ٹویسٹ کر کے کچھ اور بنا کے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ میں نے کوئی لفظ بولا نہیں. میں نے یہ کہا کہ یہودی اور کرسچن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. جی ٹھیک اور ہے, موجود ہے. سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی. اس میں کوئی ایسا. اچھا شارپ شوٹر صاحب ہولڈ کر لیں. شارپ شوٹر صاحب اس میں افضل صاحب نے کیا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ پاک کی بات چل رہی ہے یار. افضل وڑاج بھائی پلیز یار مہربانی کریں آپ. غلط بات کیا چل رہا ہے صاحب مجھے ایک منٹ دیں. انہوں نے کیا کہا آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا اعتقاد اور ایمان کے اوپر انہوں نے اتنا بڑی تہمت لگائی ہے. انہوں نے کہا آپ نے یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو ماننا ہے, ماننے نہ ماننے نہ مانے کوئی بات نہیں. یہ بات نہیں. انہوں نے کہا آپ نے حضرت امام مہدی کو نہیں ماننا تو نہ مانے, آپ نے حضرت امام مہدی کے پرچم تلے نہیں آنا تو نہ آئے. پرچم کا لفظ تو ہم تو حضرت امام مہدی کے ماننے والی ہیں. ہماری تو لیکن سسٹر میں وہ امام مہدی نے کہا کہ جھوٹ بولیں. وہ ایک سیکنڈ سسٹر وہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی جب وہ مرزا صاحب کا نام لے کہ مرزا صاحب کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے, وہ کہہ رہے ہیں آپ امام مہدی کو مانیں یا نہ مانیں. نہیں تو اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولو. دیکھیں مجھے بات پوری کرنے دیں. میر صاحب پلیز. نہیں انہوں نے کون سا حوالہ دیا ہے جھوٹ. میری بات پہلے پوری ہونے دیں. وہ صاحب پلیز میر صاحب وہ صاحب صرف 2 منٹ دے دیں مجھے. یار سارے میوٹ کریں, حوالہ دیں پہلے پھر بات ہوگی. میر صاحب ہولڈ کر لیں. میر صاحب پلیز ہولڈ کر لیں. سسٹر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جو کہا وہ الفاظ غور کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی کو میر صاحب پلیز. میر صاحب آپ اسلام کہتا ہے جھوٹ بولو. جی ایک منٹ لطیف صاحب آپ ذرا چپ کر جائیں. ہو صاحب آپ میری بات سنیں. شاہ صاحب ہو صاحب پلیز مجھے 1 منٹ دیں. ام رباب کو اپنا نقطہ پلیز ایکسپلین کر لینے دیں. اس کے بعد میں افضل صاحب کی طرف جاؤں گا. وہ بات اپنی پہلے حوالے دیں ورنہ ہم جا رہے ہیں. حوالے نہیں دیں گی تو ہم سب احمدی چلے جائیں گے. آپ کہتے ہیں ہم ان کی سنتے جائیں اپنا الزام تراشیاں اور جواب کوئی بھی نہ دیں. یہ تو نہیں چل سکتا. یہ جو انہوں نے حوالہ پڑھا ہے میر صاحب میں نے یہاں پہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے حوالے لگانے ہیں تو پھر انہوں نے جو حوالے دیے ہوئے ہیں وہ آپ پیش نہیں کر پائیں گے. عابد صاحب آپ کی بات غیر متعلقہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ موضوع کے اوپر رہیں, ہم ان کو اگنائٹ نہ کریں. میری آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے. اس بات کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم ایسا حوالہ لگائیں گے کہ وہ آگ لگ جائے گی. اس کا تو کوئی ریلیونس نہیں بنتی اس بات. اچھا وڑائے صاحب اب 100 بندہ ہو گیا, دوبارہ موضوع بتا دیں ان سب کو. وڑائے صاحب سب کو میوٹ لگائیں. 1 منٹ ام سسٹر 2 منٹ دے دیں. ام سسٹر آپ کو 10 منٹ ملیں گے, ٹینشن نہ لیں. میری بات سنیں,
میری افضال بات بھائی سنیں مجھے 2 منٹ دیں. جی اوقاف افضال صاحب اب بھائی مجھے بندہ 2 سو منٹ ہو گیا ہے موضوع کو افضال دوبارہ بھائی مجھے اوقاف صرف صاحب 2 آپ منٹ کر دیں. لیں اوقاف صاحب میں کرتا ہوں. افضال بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیں جی جی پلیز. سب سے پہلی اور بات میری بات جو پوری بھی نہیں ہوئی. افضال بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیں. یہ جو اچھا ابھی عمر بات کر رہی ہے حوالوں کی، میں نے باقاعدہ جس کتاب کو چوز کیا تھا میں نے وہ تحریر پڑھی تھی، میں نے کوئی زبانی کلامی بات نہیں کی. وہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہی نہیں ہے. 1 منٹ ذرا چپ کر جائے، 1 منٹ ہم چپ کر کیوں جائے، اس کو مانے جو ہماری کتاب 1 نہیں ہے. منٹ چپ کر جائے، مجھے بات کرنے دے. کیوں چپ کریں؟ مجھے میرا بات سوال کرنے بزرگوں دے، کے اس حوالے کے دے بعد رہی ہیں آپ آپ. اپنی باری پہ بولیے گا. سسٹر میرا سوال کوئی شرم ہے یا نہیں آپ؟ افضال صاحب مجھے بات کرنے کا موقع دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. لڑنا نہیں بابیو، کٹھیاں ہونا ہے، لڑنا نہیں. سسٹر میرا سسٹر میرا آپ سب سے سوال ہے، میرا آپ سب سے سوال ہے کہ جب افضل صاحب اپنا نقطہ بیان کر رہے ہیں تو شارپ شوٹر نے ایبرپٹلی روکنے کی کوشش کی. میں سمجھا ہوں کہ کوئی ایسا ان اپراپریٹ لفظ ادا ہوا ہے کہ جس کے اوپر شارپ شوٹر الرٹ ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ الفاظ کیا تھے تو ایسا کوئی لفظ انہوں نے نہیں کہا جس سے کوئی شاتمیت یا کوئی نہیں ڈس رسپیکٹ. دیکھیں افضال بھائی، وہ ریکارڈنگ سن لیں. افضال بھائی یہ آپ کی زیادتی ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے امام مہدی کو ماننا ہے تو مانے. ایک سیکنڈ حضرت امام مہدی تو آئے نہیں تو ہمیں یہ کیسے کہتے کہ نہیں آپ ان کو مانے. آپ عاقل ہیں، میں بھی آپ یہ عاقل بالغ دیکھیں کہ ہوں. آپ تہمت دیکھیں جو لگا رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں سسٹر. بھائی مرزا صاحب کا نام لیں، وہ یہ کیوں کہہ رہی کہ امام مہدی کو ماننا تو ماننے پھر آپ ان کو لکمہ دے کے یہ ڈیمانڈ کر دیں، اس سے لڑنے جھگڑنے کا دیکھیں میری بات سنیں. مرزا صاحب کا نام لیں کہ مرزا صاحب کو مانے. مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام مہدی نہیں ہے سسٹر جن کا حدیثوں میں ذکر ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے وہ امام مہدی سن لینا نہیں ہے. سن لیں آپ نہیں پرووائڈ کر سکی. اب یہ موضوع کو تبدیل کریں. یہ بھی ڈکٹیٹ کریں گے کہ وہ کیا الفاظ کہہ سکتے. جی 1 منٹ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تماشا نہ سسٹر کریں، سن لینا یہ تماشا نہ کریں، یہ تماشا نہ کریں پلیز. میری بھی بات سنی جائے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی ڈس رسپیکٹ نہ ہو، کوئی شاتمیت نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو. اس کے علاوہ وہ اپنی بات اپنے نیریٹو تو رکھ سکتے ہیں دوسرے پہ کر رہی ہیں، یا ان کے الفاظ بھی اب ہم ان کو عقیدہ بھی اپنا کہیں گے کہ ہمارے مطابق آپ بیان کریں اور ہماری ٹرمنالوجی بھی استعمال کریں. یہ کہاں کا ڈیبیٹنگ پرنسپل آیا ہے؟ افضال بھائی ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے. بھائی انہیں حق حاصل ہے تو ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن انہیں حق حاصل ہے the way he wants to describe. وہ اپن دیکھیں وہ مرزا صاحب کا نام لے کر کہیں کوئی کہ بندہ اگر درمیان میں آپ اب نہ مرزا صاحب کو امام مہدی یا علیہ السلام درمیان جو میں ہے خدا وہ کے لیے کوئی بندہ اسلامی نہ ہے، بولے. اسلام کا اعتقاد ہے، وہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم نہیں مانتے ان کو. سسٹر خدا کے لیے ان کو یار خدا کے لیے مجھے سسٹر سے یہ بات طے کر لینے دیں. آپ سب میوٹ پہ رکھیں، آپ سب میوٹ پہ رکھیں. سسٹر انہیں اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے جیسے بھی وہ فریز کرنا چاہیں. یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا گاڈ گیون رائٹ ہے. جب تک کہ وہ ہماری شاتمیت نہ کریں، ہمیں گالی گلوچ نہ دیں، یہ ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. یہ کہاں کا اصول لاگو ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کیوں واویلا کر کے براڈ کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں افضال بھائی 1 منٹ غور کیجئے گا، 1 منٹ غور کیجئے گا میں نہیں اور مانتا اس چیز سسٹر، پر میں توجہ فری دیجئے اسپیچ گا. کا حامی ہوں. ہمارے انہیں خدا نے حق دیا، میں ان کی زبان نہیں کاٹ میری سکتا. بات No سنیں، way in the world. That's not gonna happen. میری بات سنیں 1 سیکنڈ اس چیز پہ غور کیجئے گا. پہلے میرے ڈائیلاگ پہ غور کیجئے گا. میں جس امام مہدی کو مانتا ہوں وہ مجھے کہے کہ تم کسی اور امام مہدی تم اس کو نہیں مانتے، اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے. اب سنیں افضال بھائی بات سنیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر آپ حضرت امام مہدی کو نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں. تو ٹھیک ہے، اس میں کیا یہاں پہ رکیں افضال بھائی پہلے بات پوری سن لیں. رک جائیں. اس فکرے میں کیا پرابلم ہے؟ اب سن لیں. مسلمان امام مہدی کے انکاری ہیں؟
تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں انکاری. تو یہی تو کہا گیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں زبان لگائی ہے. بھائی اللہ نے زبان دی ہے تو وہ غلط بات کر رہی ہیں. کیوں مسلمان انکاری ہے امام مہدی کے؟ مسلمان تو نہیں انکاری. مسلمان تو نہیں انکاری. صاحب آپ رک جائیں. عبدل صاحب آپ نہیں بولیں گے. اللہ نے انہیں زبان دی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. بھائی میری بات سنیں, یہی تو ان کو بتایا گیا کہ ہمارے اوپر یہ بات نہ کریں کہ ہم انکاری ہیں. مسلمان انکاری ہے امام مہدی کے. کوئی مسلمان انکاری نہیں ہے امام مہدی کا. یہ نیا طریقے ہمیں ڈیبیٹ آیا ہے کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے. انہوں نے کہنا کیا ہے؟ بھائی اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ نے مسلمان حضرت موسیٰ کو مانے یا نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہی ٹھیک کہہ رہے. وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا. ہم کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن انہیں کہنے کا حق حاصل ہے. دو چیزوں کا ڈیفرینشیٹ کریں. What are you talking about here? دیکھیں میری ہمارے ایمان کا تقاضا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام. آپ کا ایمان اتنا نازک ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر آپ کا ایمان بگڑ جاتا ہے. اور بھائی وہ ہمارے اوپر یہ بات کر کیوں رہی ہے کہ نہ مانیں؟ آئیں گے تو ضرور مانیں گے. ہم آئیں گے تو ضرور مانیں گے انہیں. جی انہیں اللہ نے حق دیا ہے ہمارے اوپر الزام لگا دیں. ہمیں اللہ نے حق دیا, ہم اس الزام کو رد کر کے پھینک دیں. یہ رد ہی تو کیا جا رہا ہے. رد درمیان میں کیا جا رہا ہے. ہم جماعت میری بات سنیں, آہو بکا کر کے رد کیا جا رہا ہے. پہلے مجھے بات سنیں نا ایک سیکنڈ. اسی بات کا رد کیا جا رہا ہے کہ ہم حضرت امام مہدی کے ماننے والے ہیں. آپ تو مرزا صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مہدی نہیں ہے جن کا ذکر حدیثوں میں ہے. جواب دیں. آپ جواب دینے کی ذمہ داری سے بھاگنا چاہ رہی ہیں کہ میں جواب نہیں دینا. کس چیز کا جواب دیں انہیں؟ میں بتاتا ہوں جی کس بات کا جواب دیں. کس چیز کا جواب دے رہے ہیں جی بتائیے. آپ عبدل صاحب آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں گے. کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیے بغیر جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے. اپنے عقیدے کا بھرپور اظہار کیجئے. یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے اور افضل وڑائچ نے بھی آپ کو حق دیا ہے. ڈسکرائب کریں, جو مرضی کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں. سر یو ہیو دا رائٹ ٹو فری اسپیچ. یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے. یہ عمر باب نے یا شارپ شوٹر نے یا وڑائچ نے نہیں دینا آپ کو. بولیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ مرزا صاحب پہ صلاۃ و سلام بھی یہ کہہ رہے ہیں نا. یہ تو مرزا صاحب پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھنے کا حق رکھتے ہیں. صلاۃ و سلام کا انہیں پتہ ہے, وہ احترام کر رہے ہیں. احترام کرنے دیں. آپ اشتعال انگیزی ان کو اللہ نے کہاں پہ حق دیا ہے؟ جو آپ کا کام ہے وہ اب آپ نے شروع کر دیا اشتعال انگیزی. انہوں کو اللہ نے کہاں پہ حق دیا؟ یار میری بات شاہ صاحب میں آپ کو مائک سے افضل وڑائچ صاحب آپ قرآن کی آپ نیچے جائیں گے اور چپ کر کے وہاں پہ اسکول سے بیٹھیں گے. اشتعال انگیزی سدھو جٹ صاحب ہولڈ کر لیں. سدھو جٹ صاحب ہولڈ کر لیں. انہیں پتا ہے کہ ہمارا ان کے درمیان درود و سلام کا شدید جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کے اوپر وہ احترام کر رہے ہیں ان پیرامیٹرز کا کہ جو ہمارا جھگڑا ہے. وہ کسی قسم کا ایسا کام انہوں نے نہیں کیا کہ درود و سلام پڑھا ہے. نہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ درود و سلام پڑھیں. انہیں پتا ہے کہ اگر وہ پڑھیں گے تو یہ ڈسکشن اسی وقت اینڈ ہو جائے گی. یہ انہیں بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں, میری آپ سے گزارش ہے, میر صاحب, عبدل صاحب, سدھو جٹ صاحب, عقاب صاحب اور باقی آپ کی جماعت کے جتنے بھی احباب خواتین حضرات, اگر آئیں مائک پہ آپ پلیز درود و سلام نہ پڑھیں. کیونکہ ایک تو میرے خلاف آلریڈی مقدمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ میں آپ کی سہولت کاری کر رہا ہوں. میں اس درود و سلام میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہوں. یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہوں جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اور آپ سب جانتے ہیں. اس لیے آپ اس عزت احترام کے ساتھ میں گفتگو کروانا چاہتا ہوں جو کہ ابھی تک میں کروا رہا ہوں. آپ اگر میرے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ آپ درود و سلام پڑھ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر لڑائی جھگڑا اور جو الزام تراشی پہلے بھی ہوئی ہے 2 سیشنز میں وہ نہ ہو تو آپ اس سے اجتناب کریں. یہ میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ مجھے پہلے بتا دیں کہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے, میں اس ڈسکشن کو اسی وقت اینڈ کر دوں. جی عبدل صاحب اور عقاب صاحب, میرا آپ سے درخواست ہے کہ صرف حوالے مانگیں ان سے. اللہ خیر تعالیٰ. اگر حوالے نہیں دیتی تو بات ختم. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. مجھے کم سے کم 3 منٹ دیجیے گا پلیز. جی بھیا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی بات اس طرح شروع کی تھی کہ جب میں اس براڈ پہ نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا تو عقاب صاحب جو ہیں وہ اتحاد کی بات کر رہے تھے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس وقت دنیا میں ان کی بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے اندر اتحاد نہ ہو تو یہ مسائل, یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے.
اور اگر آپ امام مہدی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم احمدی مسلمان امام مہدی مانتے ہیں اس کو آپ بے شک نہ مانیں، اور خلافت کو بھی نہ مانیں جس کو ہم خلیفہ وقت مانتے ہیں، نہ مانیں، لیکن اتحاد کریں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں اور اسلام کو عروج ہو۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ ان کے دل میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا درد تھا، تڑپ تھی۔ جب ام صاحبہ تشریف لائیں تو آپ ریکارڈنگ سن لیں، اگر اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو انہوں نے سوائے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے کے اور کوئی بات نہیں کی، اور سٹل اس وقت تک بھی وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں بات کر رہی ہیں، اتحاد کی طرف نہیں آ رہی۔ اتحاد کی وہ شرط لگا رہی ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدے چھوڑو گے، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو گے، پھر ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے، پھر اسلام کا بول بالا کریں گے، اس کے بغیر نہیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری جو میری بہن نے حوالہ پیش کیا ہے وہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر اپنا تبصرہ یہ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ جو کرسچن ہیں، یہ جو یہودی ہیں، سٹل کتابیں لکھتے ہیں، تو کیا ہم ان کی کتابوں کو مان لیں؟ نعوذ باللہ، نو، ہم کتاب مانیں گے جو اسلام کی کتاب ہے، جو مسلمان نے کسی نے لکھی ہو، ہم کہیں گے یہ درست ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ الزام لگایا، بہت بڑا جھوٹا الزام جماعت کے اوپر لگایا کہ یہ پورے پاکستان کے اوپر اپنی حکومت قابض کرنا چاہتے تھے، اور پلان بھی یہ تھا کہ فلاں صوبے کی حکومت ہمیں دی جائے، یہ دو جھوٹے الزام ہیں۔ اس کو جماعت احمدیہ کی کسی کتاب سے ثابت کریں، نہ کہ جماعت احمدیہ کا مخالف بندہ اس نے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایک دو کوڑی کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ وہ تو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، مرزائیوں کا یہ پلان تھا، مرزائیوں نے یہ سوچا، اس کا مطلب ہے وہ بندہ جماعت احمدیہ کے مخالف ہے۔ مخالف نے الزام لگائے، اس کو ہم حوالے کے طور پر مان لیں، یہ تو جہلانہ بات ہے۔ آپ کا اس جواب، لیے میرا جواب مکمل ہو گیا۔ جی، آپ کا بہت جواب شکریہ، آپ کمپلیٹلی آ نے ٹائم دیا۔ گیا۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ نے اس کو آنر کیا اور پیسفلی اس کا بات کو کنکلوڈ کیا۔ علی اسکل کریشر، آپ آئے، آپ کو ویلکم ہے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دوں، یہاں پہ بات ہوئی تھی شروع سے، عقاب صاحب میں آپ کی اس بات کے اوپر اب میں جا رہا ہوں کہ آئی ول ریپیٹ، لوگ نئے جو آئے انہیں ٹاپک کا پتہ ہو کیا بات ہوئی تھی۔ یہ براڈ ہم نے سٹارٹ کی تھی، جماعت احمدیہ کے عقاب صاحب ہیں، ان کی طرف سے کویسچن ہوا تھا کہ ہم مسلم امہ کے جو مسائل ہیں اس وقت مسلمانوں کے، وہ آپس میں وہ ڈسکس کیوں نہیں کرتے، کیوں وہ جماعت کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ ان کا پیرافریز کر رہا ہوں، الفاظ میرے اپنے ہیں، ظاہر ہے ان کے الفاظ ایسے نہیں تھے۔ تو یہاں سے ڈسکشن اوریجنیٹ ہوتی میں نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ تو امام مہدی کا مینڈیٹ تھا احادیث کے مطابق کہ وہ ایک خلافت قائم ہونی تھی، اور خلافت آپ کہتے ہیں 5ویں خلیفہ چل رہے ہیں اس وقت، خلافت بھی قائم کر دی گئی آپ کے مطابق، اور امام مہدی بھی آ چکے ہیں آپ کے مطابق۔ تو مسلم امہ کی تو حالت پھر ان احادیث کے مصداق انہوں نے ایک ریٹ قائم کرنی تھی، مسلم امہ کو ڈومینیٹ کرنا تھا، اسلام کا بول بالا ہونا تھا۔ اگر وہ نہیں ہو رہا تو ہمیں کوسچن تو آپ سے کرنا چاہیے جو آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا سیاق و سباق، بیک گراؤنڈر اس ڈسکشن کا۔ آگے آبویسلی بڑھ رہی ہے بات، اب آئی ہوئی ہے ان حوالہ جات کی ڈیمانڈ اور لیک دیر آف۔ علی بھائی آپ بھی آگے، آپ کو ویلکم ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک میں نے آیت جو لگائی ہے سورہ نال کی 125، صرف مقصد یہ ہے کہ گالی گلوچ، تان و تشنیع، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، سارکیسٹک جو کامنٹ، آپ پلیز ریسپیکٹفلی ایک دوسرے کو انڈلج کریں گے، کوئی کسی کے مذہب کی تذیق نہ کرے، شاطمیت یا لعن طعن۔ جماعت سے التماس ہے کہ وہ درود و سلام سے مرزا صاحب پہ اوائڈ کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ وہ اس سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے۔ لوگ ہمارے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں آج یہ عبد الرحمان اور میرے اوپر کہ ہم آپ کو کہ سہولت کار ہیں اور ہم جان بوجھ کر پڑھوا رہے ہیں۔ تو میرے اوپر بھی اگر آپ، ایک انسانی تقاضا ہے کہ آپ مجھے بھی اس میں امپلیکیٹ نہ کروائیں اور آپ اس سے اجتناب کریں۔ دونوں سائڈز احترام کے پیرائے میں رہ کے گفتگو کریں، جو کہ ابھی تک چل رہی ہے، ابھی تک وہ چل رہی ہے۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ پلیز اس کو مینٹین کیے۔ شاہ صاحب آپ کو ویلکم ہے، آپ نے بھی جوائن کیا۔ ارائز آپ کو ویلکم، آپ نے بھی جوائن کیا۔ عابد بھائی آپ ابھی تک بولے نہیں ہیں، اگر قبلہ شاہ صاحب نے کوئی ان پٹ دینی ہو تو میں ڈیفر ان کو کروں گا ایک پریسیڈنٹس کے طور پہ۔ جی شاہ صاحب آپ کچھ اظہار خیال فرمانا چاہیں گے اس کے اوپر سو فار؟ شکریہ، گزاری یہ ہے کہ
دونوں حضرات کو جیسے آپ نے کہا کہ حق ہونا چاہیے. اب جہاں تک امام مہدی تصور ہے، جب آپ کی براڈ پر ایک اس کا موقف یہ ہے نام لے یا نہ لے، تو فریق مخالف کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ امام مہدی کون ہے کون نہیں ہے. تو دونوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، میری یہ گزارش ہے. 100% دوسرے اختلاف نہیں. لیکن ابھی تک جو میں نے سنا ہے جی جی دوسری طرف سے وڑائی صاحب ادھر بھی ان کو موقف دینا چاہیے کہ کون امام مہدی ہے اور کون بالکل نہیں. وہ درمیان میں عبدل صاحب کو سسٹر نے روک دیا نا، روک کے تو وہ تو میں شروع ہو گئی. تو اس میں عبدل صاحب اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیتے، پھر سسٹر ان کا ریبٹل دیتی کہ بھائی ہم ان امام مہدی کو، ہم تو مرزا صاحب کو نہیں کچھ بھی نہیں مانتے ہم. تو اس میں تو کوئی ہو رہا ہے، یہ تو آپ تو عالم ہیں، سسٹر عالمہ ہیں، میں تو عام مسلمان ہوں، مجھ سے کوئی بات پوچھ لے، میں تو مرزا صاحب کو بالکل امام مہدی نہیں مانتا. ہمارے امام مہدی تو وہ ہیں جو حدیث کے مصداق، جن کا نام محمد ہوگا، ابن عبداللہ ہوں گے، آمنہ کا، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور ان کے ظہور کا ایک میکنزم حدیث 73 میں ٹوٹلی لیڈ آؤٹ ہے، اور وہ ان کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا ایٹ آل. تو یہ ہمارا، تو شاہ صاحب ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور اظہار بھی کر رہے ہیں. اب اس کا موقع نہیں آیا تھا، درمیان میں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. جی کنٹینیو کریں. چلے باری باری بولے، ٹھیک ہے. جی 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 اچھا جی آپ افضال صاحب مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. جی 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 جس وقت ہمارے بھائی صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے تو نہ مانے. جی ٹھیک ہے. اگر یہ امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے تو کر لے. صحیح. یہ اگر اس پرچم تلے نہیں آتے تو میں نے کہا کہ یہ بات نہ کہیں. نہیں، حضرت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا، جب ہوگا تو انشاءاللہ ضرور مانیں گے. مجھے بھی ایک اب منٹ سوال دیکھیں، وہ جی جی. امت مسلم، ایک میری پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ یہ کہتے کہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو نہ مانے، اگر آپ مرزا صاحب کو امام مہدی نہیں مانتے تو نہ مانے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انکاری ہیں، اگر وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے، میں نے یہاں پر یہ بات کی کہ اس کو درست کریں. اچھا یہ اس کے اوپر میں کامنٹ کر دوں سسٹر. جی جی جی. انہوں نے جو بات بھی کی ہے، اللہ نے انہیں حق دیا ہے یہ بات کہنے کا. میں اور آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنا بیانیہ دیں گے کہ ہم آپ کی ان باتوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے، جو کہ آپ نے کیا اور آپ کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا حق. یہ نہیں ہمارا حق کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں کہ اپنے عقائد کا اظہار ہماری خواہش کے پسندیدہ الفاظ کے تحت کریں. میرے خیال میں فریڈم آف فری سپیچ کا تھوڑا سا عادی ہو جائے. سمجھ نہیں رہے وہ مسلمان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ حضرت امام مہدی کے انکاری ہیں. آپ یقین کر لیجئے مجھے کوئی عوام نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. دیکھیں آپ افضال بھائی، سن لیں سینٹنس پہ غور کریں. سسٹر سن لیں میں نے سن لیا ہے. میں اس کے جو بھی نتائج ہوں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے عقل و بالغ باہوش و حواس ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں تیار ہوں. میرا یہ پھر بیانیہ ہے کہ ان کو یہ کہنے کا حق اللہ نے دیا ہے. آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ وہ کیسے ورڈنگ کریں گے. ایز لانگ ایز وہ شاطمیت نہیں کر رہے، وہ لان تان نہیں کر رہے، وہ گالی گلوچ نہیں کر رہے، انہیں اپنے عقائد کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے. مجھے یہ بتائیے امت سسٹر آپ اس کو جانے دیں. امام مہدی کی انکاری ہے. سسٹر آپ فری سپیچ کو تھوڑا سا سٹڈی کر کے آئیں کہ پیپلز رائٹ ٹو فری سپیچ کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی مجھے یہ بتائیے کہ امت مسلمان حضرت امام مہدی کی انکاری ہے. سسٹر آپ اس کو موو آن کریں گے. آپ پیپلز رائٹ ٹو فری سپیچ پڑھ کے آئیں. مخالف کے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام مہدی کے انکاری ہیں مسلمان. سسٹر آپ بتا رہی ہیں آپ انکاری نہیں ہیں، تو آپ نے تو بتا دیا انہیں آلریڈی. بھئی میں نے یہی تو آپ سے عرض کی تھی تو انہیں روک کے تو ہم نے نہیں بتانا نا. حضرت امام مہدی کے انکاری ہیں. باجی ایک سیکنڈ رکے، میں افضال بھائی سے ایک سوال پوچھ لوں. افضال بھائی آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. کس سے جناب؟ دیکھیں اگر آپ سے افضل بھائی، جی سدھو بھائی آپ کیجئے گا بات. میرا ایک افضال سے بات کلیریفیکیشن ہے. سدھو جٹ صاحب وہ جھگڑا ہو گیا نا میرے اوپر، بعد میں فتویٰ لگ جائے گا. اسی پر بات سدھو جٹ صاحب تھوڑا سا اتنا تعاون کر لیں آپ. جی افضال بھائی جی جی جی
جی افضال بھائی بیکاز یو ار اے پروپوننٹ آف فری اسپیچ صحیح ہے آف کورس آئی اس کے بارے میں ہاں رک جائیں ایک سیکنڈ میں اس پہ وہ نہیں کر رہا. اب ایک بندہ فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کسی کو حسن صحیح کوئی بھی حسن ہو آپ ایک فلاں بندے کو حسن سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کوئی لقب لگاتے ہیں سر حسن سمجھتے ہیں یا سر سید خان کہہ لیتے ہیں آپ کسی کو سر سید سمجھتے ہیں اور میں کسی اور کو سر سید سمجھتا ہوں تو میں اس کے ساتھ سر کا خطاب لگا دیتا ہوں صحیح ہے. تو کیا آپ نے ہمیں اس بات سے تو ریسٹرکٹ کر دیا کہ ہم نے مرزا صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی جس طرح انہوں نے امام مہدی علیہ السلام بولا وہ امام مہدی ایک پرٹیکولر انسان کو سمجھتے ہیں اور وہ سلام اس پرٹیکولر انسان پہ بھیج رہے ہیں تو کیا میں مرزا صاحب کا نام لیے بغیر میں کوئی اور عہدہ ان کے لیے ڈیسائیڈ کر لوں جس طرح ایک جھوٹا مدعی نبوت اور میں ان کا نام نہ لوں اور اس پہ لان تان کر لوں وہ صحیح ہے؟ یہ آپ کا پوائنٹ ٹیکنیکل ہے. میری ان سے درخواست جی تو اس پہ مجھے بتائیں افضل بھائی کہ فریڈم آف اسپیچ دیں گے آپ انشاءاللہ؟ رائس صاحب آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹ ریز کیا. اب آپ کا پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے ہی نہیں جو سسٹر نے ریز کیا. کیا آپ کا اور سسٹر کا پوائنٹ سیم ہے؟ اگر راج صاحب اگر وڈائی صاحب کسی میں دو یعنی اسی میں ایڈ کر لوں. جی اگر کوئی کہے کہ مسلمان امام مہدی جو حدیث پاک میں محمد بن عبداللہ جن کے علامہ جن کا ذکر کیا کیا ہم مسلمان اس کے انکاری ہیں تو یہ اپنے دعوے کی کوئی دلیل دیں گے؟ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج کا. میں بڑائی صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی اگر دعوی دیکھیں نہیں میں بالکل فریڈم آف اسپیچ اور میرٹ پہ بات کر رہا ہوں. بالکل اگر میں کہوں فریق مخالف کو کہ تم اس کے انکاری ہو تو اس کی دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے بالکل چاہیے. جب آپ نے بھی کہا کہ ہم تو امام مہدی اس کو مانتے اب انہوں نے جو کہا کہ محترمہ کو امام مہدی کے تم انکاری ہو تو ان کو اب چاہیے کہ وہ دلیل دیں جی کیا مسلمان انکاری ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ بات ہے بالکل ٹھیک ہے وہ ہم ان سے دلیل مانگ لیتے ہیں اور اگر وہ جی اچھا ایک بات یہ ہوگی عبدال صاحب ہولڈ کریں رائس صاحب آپ نے جو نقطہ ریز کیا ہے آپ کا نقطہ وہ نہیں ہے جو سسٹر والا ہے. سسٹر کا پوائنٹ ڈفرینٹ تھا آپ کا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. ہم دونوں پیج پہ کے اوپر ہیں سیم پیج کے اوپر یا نہیں رائس صاحب؟ میری ایکسٹینشن ٹو دیٹ پوائنٹ ہے میرے پاس ان کی طرف سے لیٹس ناٹ میک اٹ ایمبیگوس. ٹرائی ٹو بی ویری بلنٹ اینڈ کلیئر اور ٹو دا پوائنٹ. جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے وہ پوائنٹ نہیں ہے جو سر ریکارڈنگ موجود ہے. لیٹس ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ. کسی انسان کے لیے بھی مشکل نہ پیدا کریں. رائس صاحب آپ کو اگر الفاظی آتی ہے تو میں بھی کوئی کانویج برکے نہیں پاتا سر. چلے پھر افضل بھائی پھر انشاءاللہ نا آپ ایک لائیو رکھیں تو آپ ایک لائیو رکھیں اور ہم اسلام کے کھری کریں. ہم اسلام کی یہ کام غلط ہے. ہم اسلام کے نظریے فری اسپیچ پہ بات کریں گے. آپ کا نقطہ میں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا نقطہ اور سسٹر امی کا نقطہ ڈیفرنٹ ہے. یہ میری سٹینس ہے. کیا ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ I agree but I do not agree کہ اسلام کے اندر unrestricted speech ہے. میرے نزدیک افضال بھائی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ غلط بات کی ہے کہ اللہ نے رائٹ دی ہے کہ جو مرضی بولی جاؤ اور کیا نام ہے افضال آپ نے کہا ہے کہ یہ رائٹ شاپ شوٹر نہیں دے گا. رکیں ایک سیکنڈ افضال بھائی جیسے آپ اب سننے کا بھی حوصلہ رکھا کریں نا افضال بھائی. مسئلہ آپ کا یہ کہ آپ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے. جی پہلے آپ کہتے ہیں کہ میں صلوات والسلام نہیں پڑھواتا. یہ ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا صحیح ہے. پہلے تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کیجیے گا اس کو ہینڈل کیجیے گا اور پھر بات کیجیے گا کیونکہ آپ بڑے کھل ڈل کے کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں میرا تو دیجیے اس کو سن لینا. یہ آپ نے ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جو کسی اور نے بھی نوٹس نہیں کی. اگر آپ مجھے بلیم کر رہے ہو تو پھر آپ سب کو بلیم کرو کہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ابھی تک کسی اور نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی سوائے رائس بھائی. آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں نا یہاں کے. آپ کی براڈ ہے میری ہوتی تو میں ہوتا ذمہ دار. بھائی اگر میں نے اس پوائنٹ کو نوٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں مسلمانوں کو افضال بھائی گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں فری اسپیچ پہ کیونکہ باجی نے ایک پوائنٹ اپنا ریز کیا تھا اس کے اوپر آپ نے فری اسپیچ کی تقریر کی ہے. جب آپ کے خلاف بات آئے گی نا تو اس کو بھی سننے کا وہ رکھیں. اگر وہ ان کی ذمہ داری ہے تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری بھی ہے. آپ چپ کرا رہے ہیں لوگوں کو. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے اور آئی آنر دس پوائنٹ. مجھے اس میں کوئی ہار نہیں ہے. جہاں پہ آپ ٹھیک ہیں جہاں پہ آپ غلط ہیں. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں اگر ایک پوائنٹ کو میں نے اوور لک کیا ہے تو آئی ایم ٹیلنگ یو ان فرنٹ آف یو کہ آئی اوور لکڈ اٹ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک بندہ اوور لک کر رہا ہے
تو باقی بھی لوگ پینل پہ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اوورلک کیا ہے. سو اٹ مینس ٹھیک ہے آپ ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا رسپانسبلٹی ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ افضال بھائی بات کرتے ہیں نا, میں ہوں, اگر میں نے بات آتی ہے نہیں کیا تو آپ نے بڑے پیار سے اس کو ڈائلیوٹ کر لیا. اچھا رکیں ایک سیکنڈ, اب مجھے دوسری بات, اگر میں نے وہ نقطہ نوٹ نہیں کیا تو اس کو آپ ڈائلیوٹ کیسے کہیں گے؟ آپ یہ ڈائلیوٹ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب کی ذمہ داری ہے. میں کہہ رہا ہوں سب کی ذمہ داری نہیں ہے افضل بھائی, کیونکہ باقی سارے ان میوٹ کر کے تقریریں نہیں کر رہے, تقریریں نہیں جا رہے کہ ان کے پاس انریسٹرکٹیڈ رائٹ ہے کرنے کا. آپ نے رائٹ دے ہیں نا وہ. میری بات سنیں, آپ سب لوگ مجھے پیمنٹ تو نہیں کر رہے کہ میں آپ کا ملازم ہوں اور آپ نے مجھ سے حساب لینا ہے ایک ایک سیکنڈ کا کہ فلاں سیکنڈ پہ کیا بولا گیا, فلاں سیکنڈ پہ کیا بولا گیا. کچھ خدا کا خوف کریں. ہم ایک کولیبریٹو ایفرٹ رن کرتے ہیں. جو بھی ختم نبوت کا دین اسلام کا کام ہم کر رہے ہیں, دس از اے کولیبریٹو ایفرٹ. یہ کسی کی ذاتی ملکیت اور جاگیر نہیں ہے, کوئی یہاں پہ ملازم نہیں ہے. خدا کا کچھ خوف کریں. اور جو لوگ صدقے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں, اپنا ٹائم لگاتے ہیں, اپنا ہارٹ اینڈ سول لگاتے ہیں, ان کو اس طرح سے بلیک میل کر کے گندا نہ کریں. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, افضل بھائی آپ دیکھیں, جب آپ بھی آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے اور میرے بھی. جب آپ میں آپ کو صرف افضال بھائی میں صرف آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. افضال بھائی میں صرف آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے, میں نے آپ کے اخلاص پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی, لیکن آپ کا ایک ایموشنل ریٹرک ہے, اور وہ ایموشنل ریٹرک انفارچونیٹلی صرف مسلمانوں پہ برستا. مسئلہ یہ ہے, میں آپ کے اخلاص کی بات نہیں کر رہا. آپ اپنے جو آپ کا فالس سینس آف جسٹس ہے نا, ویری فرینک ود یو نا, کیونکہ آپ سیدھی سیدھی باتیں چاہتے ہیں نا, آپ کا ایک فالس سینس آف جسٹس ہے کہ جی میں ہوں, میں تو ماڈریٹر ہوں, میں کراتا ہوں بالکل وہ پلین. ابھی میں اگر ادھر باتیں کروں نا جو آپ نے باتیں کی ہیں, آپ بات کرتے ہیں پرنسپل, جی قرآن کی پرنسپل ہے, میں نے آیت لگائی ہے ادعو فی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. تو یہ والی جو آیت آپ نے لگائی ہے یہاں پہ, صحیح ہے. آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی قادیانی بھی وہ قرآن کو مانتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنی چاہیے. قادیانی قرآن کو نہیں مانتے, قادیانی مانتے ہیں اس معنی آف قرآن کو جو مرزا صاحب کے اوپر نازل ہوا اور مرزا صاحب مانتے تھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آپ غلط ہو. عبدل صاحب ٹھہر جائیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے مطابق وہ مانتے ہیں, میں نے کہا ہے ان کے دعوے کے مطابق وہ قرآن کو مانتے ہیں. آپ خدا کے لیے ارائز صاحب گیس لائٹ نہ کریں, آپ گیس لائٹ نہ کریں. افضال بھائی مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ تنقید سننے کے نا آپ کو عادت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ میری ٹویٹر کی 500 کی سپیس تھی, دس تھی, دیٹ ایوری تھنگ. تنقید سننے کا حوصلہ, اگر آپ نے کام کرنا ہے نا انشاءاللہ, تو پھر آپ جب دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں نا افضال بھائی, تو میں نے کہا ہے کہ تنقید سننے کا حوصلہ برداشت کریں. اخلاص پہ میں نے آپ کی کبھی شک نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہے, لیکن آپ کا دعویٰ کا طریقہ قطعاً غلط ہے. آپ کا سارا ایموشنل ریٹرک مسلمانوں پہ نکلتا ہے اور ان پرنسپلڈ نکلتا ہے. ابھی پرنسپل پہ بات کرنی ہے میرے سے, آپ نے اگر فریڈم آف اسپیچ پہ بات کرنی ہے, اللہ کی قسم میں آپ کو اسلامک کنسپشن آف فریڈم آف اسپیچ سکھاؤں گا. آپ جھوٹ بولتے ہیں, اسپیچ نہیں ہے کہ انریسٹرکٹڈ کوئی بھی کچھ بھی بکواس کر سکتا, نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی کو رائٹ نہیں دیا کہ کسی کی ماں بہن کو گالیاں دیتا پھرے. انریسٹرکٹڈ فری اسپیچ ایگزسٹ کرتی نہیں ہے اسلام میں. اسپیچ بھی تابع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی کہ کیا بولا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نہیں پسند کرتا کہ سو کی بات بولی جائے. آپ ایک غیر مسلم کے اوپر اپنا اسلام زبردستی مسلط کریں گے 10 وٹ سے؟ یس اگر ایک کافر, ابھی بتا رہا ہوں, ابھی کھل کے بول رہا ہوں, اگر ایک کافر, اگر میرے پاس اگر ایک اسلامک مسلط نہیں کر رہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. افضال بھائی ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, صحیح ہے. اگر کوئی ادھر کھڑے ہو کے نا انریسٹرکٹڈ فری اسپیچ نہیں ہے, there is no concept of unrestricted free speech اسلامک معاشرے میں. اچھا اسلامک معاشرے میں آپ کسی کی بہن بیٹی پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ چیزوں کو توڑ مروڑ رہے ہیں, آپ کنفلیٹ کر رہے ہیں. آپ نے افضال بھائی کہا کہ جس پیرائے میں یہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اس پیرائے سے نکال کے کسی اور یونیورسٹی کے آپ حال میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ وہ جگہ نہیں ہے. میں آپ کو بلا لوں گا, آپ یہاں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں تشریف لے آئیے, یہاں پہ ڈیبیٹنگ کلب میں آپ کی ڈسکشن کروا دیں گے فری اسپیچ کے اوپر. آپ ان سے سر ماریے. جی میں کر لوں گا الحمدللہ. میں اپنی اوقات میں جب آپ کا ایموشنل ریٹرک چھوٹی سی حیثیت میں
میں اپنی چھوٹی سی حیثیت میں لوگوں کو بٹھا کے ماں بھن دیاں گندیاں گالاں کڈوا کے ایک دوجے دے اکابرین دے اوتے لان تان تے گالاں کڈوان تو بغیر میں گفتگو صرف کروانا وا تے او میں کروانا چاہنا نہیں جی یہی آپ کا جھوٹ ہے. دس از دا اسموک اسکرین. افضال بھائی اس اسموک اسکرین کے پیچھے آپ چھپے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وی ول موو آن. آپ کے پاس کچھ بھی کنٹینٹ نہیں ہے, یو آر جسٹ پلئنگ. یہ فری اسپیچ ہے آپ کی, یہ آپ کی فری اسپیچ ہے کہ آپ میرا مائکروفون میوٹ کیے جا رہے ہیں. نہیں یہ آپ کی فری اسپیچ ہے, یہ آپ کے سامنے آ گئی جی فری اسپیچ. کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے مسلمان اور بھی ہیں. اب فری اسپیچ میں مجھے یہ رائٹ ہے کہ اگر کوئی آ کے تو ڈسکشن کو ڈسرپٹ کر کے خراب کرے تو اس کو ریموو کر دیں, جو کہ میں نے رائس صاحب آپ کو کر دیا. آپ صرف مسلمانوں کو کریں, صرف مسلمانوں کو کریں, صرف دیٹس اٹ. یہ جو آپ کا کام. یار تقریب کار آ گئے ہو تم, تمہارا تقریب کاری کرو, تم جا کے کرو, اشتعال انگیزی کرو جو تمہارا کام ہے, اور وہ جو گالیاں دے رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کے کو ہوسٹنگ کرو. یہ دیکھو یہ لوگ آ گئے ہیں جو کہ نعت پڑھتے ہوئے, ظفر اللہ شاہ صاحب یہ نعت پڑھتے ہوئے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فلانے نو اینڈ کر دیا. یہ آپ نے کلپ سنا ہوگا, یہ اس براڈ کے ماڈریٹر نے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس بیہیویئر کو. آپ ایک ڈیسنٹ کنورسیشن ہونے دیں. مقصد تو ہے کہ دو پارٹیز جو کہ ایٹ وارنگ سٹیٹ ہیں وہ پیسفلی ایک جگہ پہ آ کے گفتگو کریں اور دین اسلام کی بات ہمیں کنوے کرنے کا موقع ملے. اس تو مطلب ان توڑ مروڑ کے. جی افضال صاحب ویلکم آپ کو. جی سدھو جٹ صاحب آپ کا ٹائم تھا, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, اور ہم نے یہ بہت ہی فضول اور بیکار کنورسیشن جو ہے ہم نے کی. اوور ٹو یو, اسٹارٹ ہو. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں اصل میں یہ جو موقف ہے نا اس پر ہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو دوستوں نے پیش کیا, ہمارے جو خلاف جو مخالف پارٹی میں سمجھ یا اور بہتر الفاظ جو حزب اختلاف کہہ لیں آپ. تو عرض یہ ہے کہ اگر مسیحی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کو ہم عیسائی بھی کہتے ہیں, وہ اگر کہیں کہ یسوع مسیح ہمارے کو آپ نہیں مانتے, یہودیوں سے خطاب کریں یا یہودی کسی سے بات کریں کہ آپ لوگ مسیح پر ایمان نہیں لائے, اور یہودی ان کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جائیں اور انہیں گالیاں دینا شروع ہو جائیں آگے سے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اپنا مسیح کی بات کرو یا یہ بات کرو کہ تم لوگ مسیح پر ایمان نہیں لائے. مسیح تو ہمارے ابھی آئے ہی نہیں ہے, تو یہودیوں کے مسیح پچھلے 2000 سال سے اوپر وقت گزر گیا ہے, وہ نہیں آئے. اور یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار اس لیے کیا کہ وہ یہودیوں کے بیان کردہ جو ان کے ہاں مشہور تھی روایات اور جو پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کے مطابق ان کو نہیں پاتے تھے. یہودی مطالبے یہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں باتیں جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام میں سچی نہیں نظر آتی, تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. وہ ان کو جھوٹا سمجھتے تھے. اور اگر یہودیوں کا یہی موقف جو آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہی نہ کریں کیونکہ سدھو صاحب وہ جھوٹا یا اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ میں جھوٹا کا لفظ نہیں استعمال کرتا, میں یہودیوں کا موقف پیش کر رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی آپ افضل وڑائچ صاحب قطع کلامی کی معذرت جناب, سدھو جاٹ صاحب کو بات کرنے دیں. بھائی افضل بھائی ایک منٹ رکیے گا. افضل وڑائچ صاحب میں جناب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہ سدھو جاٹ صاحب کو پورا 2 منٹ موقع دیجئے, یہ جو بیچ میں کچھ وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا بھی موقع دیجئے, لیکن ان کے بعد پھر مجھے موقع دیجئے گا کہ جس طرح کا سوال سدھو جٹ صاحب رکھ رہے ہیں میں اسی طرح کا جواب دینا چاہوں گا, اور یقیناً یہ اس فری اسپیچ کے پلیٹ فارم کے بالکل مغایر نہیں ہوگا, یہ میری گارنٹی ہے. جی ان کو بات کرنے دیں. میں آپ کا ٹائم دوبارہ لگا رہا ہوں, ٹھہر جائے, میں آپ کا ٹائم دوبارہ لگا دیتا ہوں, اور کر لیں. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسے الفاظ سے مکمل پریز کریں, آپ صرف اتنا کہہ دیں وہ نہیں مانتے تھے, دے ریفیوزڈ ہم. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر زبان جو ہے وہ ہمارے کون سے لفظ مجھے بتا دیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے, میں حضرت اقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں. وہ اللہ کے یہ پچھلی براڈ کے اوپر اس لفظ کا بہت بڑا ایشو بنا ہے, اور وہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ کو بہانا چاہیے لڑائی کرنے کا, وہ بہانے مل جاتے ہیں آپ کو, بس اتنی سی بات. میں لڑنا نہیں چاہتا, میں صرف میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں, میری بات غور سے سنیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا انہوں نے یہود نے, اور یہود اگر یہی موقف اختیار کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہم انکاری نہیں ہیں,
یہود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام کے انکاری نہیں ہیں، وہ تو ابھی آئے ہی نہیں ہیں. جس کو عیسائی یا مسلمان مسیح علیہ السلام مانتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، اور وہ خود سے ہی بن گئے ہیں، یا نعوذ باللہ وہ نقل کفر نہ باشد، وہ جھوٹے ہیں. تو اگر یہود کا موقف وہی والا ہو جو آپ کا ہے اس وقت، تو پھر آپ یہود کو حق پر قرار دیں گے اور اپنے آپ کو بھی حق پر قرار دیں گے، یا آپ یہود کو غلط قرار دے دیں اور اپنے آپ کو بھی غلط قرار دے دیں. دونوں کا ایک ہی موقف ہے عیسائیوں کے مقابلے میں اور ہمارے مقابلے میں. تو اس لیے میں نے ایک پیرالل سین آپ کو بتا دیا ہے کہ عین پیرالل سین ہے، اور آپ فیصلہ کر کے بتا دیں کہ اگر آپ کا موقف درست ہے تو پھر یہود کا موقف کیسے غلط ہے، یہود کا موقف بھی پھر درست ہے. تو یہ ہے میرا مختصر سا، میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھایا ہے. تو اس لیے یہ دوسروں کے بارے میں یہ فیصلے کرنا بند کر دیں کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ جس کو سچا مان رہے ہیں اس کو امام مہدی مان رہے ہیں، اس کو نہ مانیں، اس کا منہ سے امام مہدی کا نام ہی نہ لے. تو یہ خود ساختہ آپ کے اختیارات ہیں، خود ساختہ آپ یعنی کہ زبردستی ٹھونس رہے ہیں دوسروں کے اوپر اپنا موقف. تو ہمارا جو ایمان ہے، جس بات کو ہم درست مانتے ہیں، اس کا کہنے کا ہمیں پورا اختیار حاصل ہے. آپ ہمیں روک نہیں سکتے. آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں جناب ہم اب احترام سے اس کو رد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمارے امام مہدی تشریف لائیں گے، چلو بات ختم ہو گئی. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ بیان اسی طرح یہودی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. اے عیسائیو، اے مسیحو، تمہارے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ان کو ہم پیش گوئی کے مطابق نہیں پاتے. تو یہ پیرالل ہے سیناریو. تو اس لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی اگر آپ نے کرنا ہے تو لازماً یہود جو ہیں وہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرا مختصر جواب. جزاک اللہ. جی تھینک یو. جی علی بھائی آپ جی جزاک اسی اللہ. پر میں جی میں بالکل اسی پیرائے میں جی مخالف، بلکہ قادیانی صاحب چونکہ انہوں نے ہمیں مخالف کہا مسلمانوں کو، تو یقیناً یہ اس پہ ہرگز ناراض نہیں ہوں گے. یہ جو قادیانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ابھی فرما رہے تھے، اور بارہا انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو یہ یہودی کہیں اور یہ کہیں کہ یہ یہود کا طرز عمل اپناتے ہیں. افضل وڑائچ صاحب اور باقی جو دوست ہیں وہ احتیاط سے اور کان کھول کے یہ بات سنیں کہ دیکھیں یہود کا ایک طرز عمل انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں. اچھا، وہ جس مسیحا کے انتظار میں ہیں اس مسیحا کا ذکر کہیں آپ کو پرانی کتابوں میں یا قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. بھی عینی ہی وہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جس مسیحا کے انتظار میں ہیں اس کو کہا گیا مسیح الدجال. جی یہ لفظ آپ نے سنا، اس کو یاد رکھیے گا، مسیح الدجال، جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا. یہ احادیث میں اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے. اب بھی عینی ہی یہودیوں والا جو طرز عمل اپنایا گیا، وہ طرز عمل ان لوگوں کی طرف سے اپنایا گیا جو آج ہمارے ساتھ جگہ جگہ پہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مختلف براڈز پہ کبھی یہودی اور کبھی عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اب آپ کو ایک مماثلت یہاں پہ قائم کر کے دکھاتا ہوں. جس طرح یہودی مسیح الدجال کے منتظر ہیں اور ان کا مسیح الدجال ابھی تک نہیں آیا، اسی طرح ایک قوم تھی جو خود کو مسلمان تو کہتی تھی لیکن مسیح الدجال کی ہی منتظر تھی. اب جب انہوں نے مسیح الدجال کو پایا تو وہ اس پہ ایمان لے آئے. لیکن یہاں پہ غلطی وہ یہ کر گئے کہ اس مسیح الدجال کو وہ نعوذ باللہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ نا، وہ چونکہ اپنے اور شیطان کے بہکاوے میں ایسے آئے، انہوں نے ظن اور گمان کی پیروی کی، اور وہ ظن اور گمان کی پیروی کرتے کرتے اس مسیح الدجال کو، جس کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حدیث میں یہ نشانی موجود ہے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، یہودیوں کا بھی. اور باقی چلیں، اب یہ فری سپیچ کی لائیو ہے تو یہاں میں مزید نہیں کہتا، دوست سمجھدار ہیں دونوں طرف کے. تو جب انہوں نے اس کو مانا تو نادان دوست سمجھیے بیٹھے کہ انہوں نے امام مہدی کو مان لیا. حالانکہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے، جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، جن کی نشانیاں موجود ہیں اور جن کا اسم مبارک جو ہے محمد اور ان کے والد کا اسم مبارک عبداللہ ہے، حدیث میں یہاں تک نشانیاں ہیں. اب اگر محمد بن عبداللہ کے علاوہ کسی کو امام مہدی مانا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جس کی پیشن گوئی تھی 30 کے قریب جھوٹے کانے دجال ہوں گے، ان دجالوں میں سے ایک دجال آیا. نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ان کو امام مہدی مل گیا.
تو جناب من گزارش صرف اتنی ہے کہ اب جب وہ دجال کو مان بیٹھے اور مسلمانوں سے اب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی دجال کو مانو، تو حضرت ایسا نہیں ہو سکتا. آنکھوں دیکھ کے مکھی اگر وہ نگل سکتے ہیں، مسلمانوں میں یہ ہمت نہیں ہے. مسلمان انشاءاللہ العزیز جب امام سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، مسلمان ان کو اسی طرح مانیں گے جس طرح احادیث میں ماننے کا حکم ہے. جی افضل صاحب میری بات مکمل ہوئی. جی تھینک یو سر. جی بہت اچھی بات کی انہوں نے. میں ایک چھوٹا سا رسپانس، اچھا اگر اس کے بعد مجھے رسپونڈ بھی کر دیں ٹائم اگر دیجیے گا ایک تھوڑا منٹ سا بات کرنے کا. مجھے 1 منٹ کا اجازت دیں. جی وہ رسپونڈ کر دیں. آزاد صاحب مجھے ایک منٹ کی بات کرنے کا ٹائم دیجیے. سسٹر انہوں نے چونکہ رسپونڈ کیا سدھو جٹ کو، تو ان کو مخالف کو رسپونڈ کر لینے دیں. میں صرف تھوڑا سا 1 منٹ، صرف 1 منٹ کا رسپانس ہے میرا. میں عرض یہی کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے اندر سے جو باتیں باہر نکالی ہیں، بعین ہی اسی قسم کی باتیں یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں اور آج تک بولتے ہیں. تو اس لیے ان کا معاملہ اور یہود کا معاملہ میرے نزدیک برابر ہے. تو فردر کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. جی تھینک یو. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، عبد بھائی رکیے گا ذرا، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ یہود جو ہیں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اسی پیرامیٹر پہ کہ یہود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلا ایک جو یہود کی طرز پہ بکواس کرنے والا جو بکواس کر کے گیا، میں اس کے بارے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت تھوڑا سا علی بھائی تھوڑا سا درگزر سے کام لیں گے اور تھوڑا سا پلیز کریں. افضل بڑائچ بھائی میں یہود کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، یہود کی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے کائنڈلی آپ اجازت دیں، میں یہود کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو حوالہ دینے کا میں پابند ہوں. افضل وڑائچ بھائی اور باقی جو دوست ہیں، میں یہی تو کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں، شاطمیت کرتے ہیں، یہ روش یہودانہ روش ہے اور یہود یہ روش اپنایا کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. اب جو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، جن کو قرآن سچی کہتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ، قرآن ان کو سچی کہتا ہے. اب کوئی شخص ان کے بارے میں، اور یہ آپ بالکل، میں جناب سدھو جٹ صاحب کی بات کو یہاں پہ انڈورس بھی کروں گا اور سیکنڈ بھی کروں گا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے بارے میں یا ان کی والدہ کے بارے میں جو بکواس کرتا تھا وہ یہودی تھا، یہ یہودی روش تھی. تو وہ کسی کہنے والے نے، بکواس کرنے والے نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ جو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش ہے، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا وہ کسی اور سے ان کو ریلیٹ کرتا ہے اور ان پہ ایک ایسی تہمت لگاتا ہے جس تہمت کا رد قرآن پاک نے وَأُمُّهُ صدیقہ کے طور پہ کیا، یعنی قرآن جن کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. اب اگر کوئی شخص ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو یقیناً وہ یہودیانہ طرز عمل کو اپناتا ہے. اچھا، پھر کسی موقع پہ ایک یہودی ہی بولا، یہ بالکل انہوں نے درست فرمایا، ایک یہودی ہی بولا اور یہودی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شراب نوشی کیا کرتے تھے. پھر یہودی ایک اور موقع پہ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کنجریوں کے کوٹھے پہ جاتے تھے. نعوذ باللہ کنجری ان کے جناب وہ وہاں پہ جھکتے اور ان کے سر پہ تیل ملتی تھی. تو یہ سدھو جاٹ صاحب اس بات پہ میرا آپ کے ساتھ بالکل اتفاق ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے برگزیدہ پیغمبروں کے بارے میں بھونکتا ہے، وہ یقیناً یہودیانہ طرز عمل ہے. اور آخری بات افضل وڑائچ بھائی، جو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اندر سے کچھ نکالا، وہ اندر سے نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کے قریب کذاب ہوں گے، جھوٹے. کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان سب کو یہ وہم ہوگا کہ وہ نبی ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جی افضل وڑائچ بھائی میری بات مکمل ہوئی. جزاک تھینک یو. تھینک یو. سسٹر آپ بات کرنا چاہ رہی تھی میرا خیال ہے. اچھا، اب مجھے سٹاپ کر دیا آپ نے. میں جی سدھو جٹ صاحب اگر آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں. چھوٹا سا کامنٹ ہے، صرف چھوٹا سا. میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق ان کو جواب دیتا ہوں، صرف ایک چھوٹے سے دو چار الفاظ میں، اور وہ الفاظ ہیں قرآن کے لعنت اللہ علی الکاذبین. جزاک اللہ.
جی افضل بھائی آمین آمین آمین. نہیں پڑھا افضل اگر بھائی آپ افضال اگر آپ علی بھائی میری سدھو جٹ صاحب کی آواز مجھے نہیں ہے کیونکہ مجھے کال ڈسٹرب کر رہی تھی. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں افضل وڑائچ بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ مخارج کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن پڑھ نہیں سکے. وہ یہ فرما گئے, آپ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا, یہ سدھو جٹ صاحب لعنت اللہ علی الکاذبین. جی بڑے بڑے عالم ہو تسی سارے جننے بھی بندے بیٹھے ہو نا بھائی, آپ کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہو کہا بھائی میں ہی گل شروع کی تھی بھائی افضل وڑائچ بھائی بھائی گل شروع کی تھی. افضل وڑائچ کون ہوندا گل شروع کرن والا؟ میں کیتی ہے. افضل وڑائچ بھائی ہن تسی کون ہوندے ہو گل شروع کرن والے؟ پوچھ لو انہاں نو. افضل وڑائچ بھائی وہ کہندے نے کہ تسی کون ہوندے ہو گل شروع کرن کدھر گئی ہے؟ دیکھو بھی اسی تے افضل وڑائچ بھائی کو لائے ہیں. ٹھیک ہے لاما وہ تسی بڑا قرآن پڑھیا بڑے حافظ سارے قاری ہو لیکن جڑی اسی گل تے شروع کیتی سی اس گل نو تے تسی شروع ہی نہیں کیتا کوئی. تسی اپنی تقریراں شروع کر دتیاں نے, اپنی عالمیتاں جھاڑنیاں شروع کر دتیاں نے سارے. افضل وڑائچ صاحب کی براڈ ہے, اسی سارے مہمان ہیں بھائی جان. ہمیں سب باتوں کا پتہ ہے, ان ساری چیزوں کا پتہ ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ادھر براڈ لگائی ہوئی تھی امہ مسلمہ کے اتحاد کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے براڈ لگائی تھی عقاب صاحب, آپ نے بھائی جان ادھر افضل وڑائچ صاحب نے لگائی تھی اور میں نے ادھر بات شروع کی تھی. اب ادھر 104 بندہ ہے, آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس لیے ادھر کون سا موضوع تھا, کیا بات تھی. ہر بندہ آیا اپنا اپنا دھواں نکال کے چلا گیا بس. ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا عابد صاحب ہولڈ کر لیں. سسٹر نے بات کرنی چاہ رہی تھی لیکن علی بھائی آپ نے کیا کہا, کیونکہ اگین میں آپ بتایا تھا میرا فون دوسرے فون. جی سر میں یہ سسٹر بھی موجود ہیں. سسٹر اگر آپ ریپیٹ کر دیں جو وہ سدھو جٹ صاحب مجھے انہوں نے ایک جواب دیا تھا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ صحیح طرح مخارج سے نہیں پڑھ سکے. وہ جواب یہ تھا افضل وڑائچ بھائی, لعنت اللہ علی الکاذبین. جی ٹھیک ہے, لعنت اللہ تے کے اوپر پیش نہیں میری جان, تے کے اوپر زبر ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. دوویں جڑے اپنی براڈاں لا کے لعنتاں پاؤ. ہاں بڑا چلے میں تانوں ویکھاں کہ چلے کو بڑے تسی زبر کیسے ہو سکتی ہے وہاں پر؟ اپنی سرد کو پڑھیں. کلیئر ہو بات, کلیئر ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. جی افضل بھائی آگے بڑھائیں, آگے بات کریں. جی ٹھیک ہے, مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. جی سسٹر. جی سب سے پہلی بات جو میرا اعتراض تھا وہ یہ تھا, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو فریڈم ہونا چاہیے, ان کو بات کرنے کا پورا حق ہے. تو ہمارا جو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے اور تکذیب جو ہے وہ کفر ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ آ کر امت مسلمہ کو یہ کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ حضرت امام مہدی کو نہیں مانتی تو نہ مانے, اگر امت مسلمہ حضرت امام مہدی کی تکذیب کرتی ہے تو کر لے, کوئی بات نہیں, لیکن جو چیز مشترک ہے وہاں پر آ کر اکٹھی ہو جائے. اب یہاں پر میں نے یہ اعتراض کیا تھا. سسٹر ٹھہر جائیں, آپ ریپیٹ کر دیں. میں نے یہ نہیں سنا عبدل صاحب نے کہا ہو کہ تکذیب کریں یا اس طرح کی باتیں میں نے نہیں سنی. جی ان کا یہ تھا کہ اگر وہ اس پرچم تلے نہیں آتے, مطلب انکار کرتے ہیں اس پرچم تلے امام مہدی کو تسلیم کرنے میں, تو نہ کریں. صحیح. اب یہاں پر میں نے انہیں یہ کہا, اب آپ مجھے اتنا بتا دیں, ٹھہر جائیں, میں ذرا ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مجھے انہیں روک کے یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے؟ جی آپ کو بالکل کہنا چاہیے تھا. آپ نے اچھا اس میں میری بات سن لیں, میرا جواب سن لیں. اس کے اوپر میرا موقف یہ ہے کہ میں ایک فری سپیچ کا پلیٹ فارم چلا رہا ہوں. یہ میں 1 منٹ کے لیے چلاؤں, 10 گھنٹے کے لیے چلاؤں, 10 سال کے لیے چلاؤں, اسی اصول کے اوپر یہ چلے گا کہ مخالف مذہب رکھنے والا اپنے عقائد کا کھل کر اظہار کرے گا, کیونکہ وہ اپنے عقائد کا نہیں کر رہا تھا نا. اللہ نے اسے سن لے. مجھے یہ بتائیں آپ مسلمان ہیں؟ سسٹر باری بات آپ نے میری پہلے بات سنیں, ہم دونوں مکالمہ کرتے ہیں مین بھائی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ اچھا بالکل مسلمان. آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مطلب ان کو مان رہے ہیں یا نہیں مانتے؟ اطاعت میں ہے ان کی, آپ کے اوپر واجب ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو اپنے امام مہدی کا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ اگر حضرت امام مہدی کو نہیں مانتے تو نہ مانے, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہنے کا اور میں آپ کو جواب دوں. جب آپ مانتے ہیں تو مجھے کس سے, میں تو آپ پہ بہتان لگا رہی ہوں, جھوٹ بول رہی ہوں. بھائی آپ بہتان لگائیں نا, بہتان لگانے کا تو آپ کو رائٹ ہے ایز اے ہیومن بینگ.
भाई अब मुझे इनकार करने का हक है, मुझे उसको रोकने का हक है या नहीं है, मुझको डेफोमेशन का हक है या नहीं है? ओ यार लोगों, मेरी बात सुने, मुझे उसमें डेफोमेशन का भी हक है, मुझे पूरा राइट है उसकी जुबान को रोकने का, कि तुम्हें पूरा कोई हक नहीं है मुझ पर ये बहतान लगाने का, और वो पूरी उम्मत मुसलमान को कह रहे हैं। सिस्टर, आपके पास इसके अलावा कोई बात है तो वो करें। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन पहले भी हो गई है, अब भी हो गया और ये एंड हो गई है। मैं उसको राइट ऑफ फ्री स्पीच देता हूं, मेरे अकायद के मुताबिक, मेरे असूल के मुताबिक उसे अपने मजहब की बात कहने का हक हासिल है, जब तक कि वो मुझे गाली ना दे, मेरे मजहब को गाली ना दे, किसी और को गाली ना दे। वो अपने पैराए में रह के डिसेंट गुफ्तगू करे, अपने मेरे मजहब पे गाली है, वो अपना अकायद तो बता नहीं रहा, वो तो मेरे मजहब पे बात कर रहे, तो उसे हक हासिल है ना, आप उसे अपना मजहब बताएं। अपने हमने यही तो बताया उसे कि भाई अपनी बात, उनका मजहब तो ये है कि मिर्जा साहब तो इनकारी है। मिर्जा साहब तो कहते हैं कि जो अहादीस में इमाम महदी का जिक्र है मैं वो हूँ। आप लोग खुदा के लिए लोगों को इंसान समझें और उनको बिल्कुल राइट दें जो वो बात अपनी कहना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम लोगों को इंसान समझे। सिस्टर मैं एक बात गुजारिश कर लूं, सिस्टर मैं गुजारिश कर लूं जी जी थोड़ा सा। सिस्टर देखिए, अफजल वड़ाइच साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का इंसानी नाते उनको हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी कि वो मुसलमानों के जो मुकद्दसात हैं वो उनकी तौहीन नहीं करेंगे। सिस्टर इसी तरह इस पैनल पे आए हुए मुसलमानों को भी ये हक है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस राइट को, इस हक को इस्तेमाल करें। सिर्फ इतनी बात है कि दोनों अतराफ से किसी किस्म की कोई गुस्ताखी या शातमियत ना हो, इतनी सी बात है। अच्छा, अब अली भाई की इस बात के ऊपर जो अली भाई ने अभी बात की है, अली भाई ने अपना राइट टू फ्री स्पीच इस्तेमाल करते हुए वो हदीस पढ़ के उन्हें सुना दी है। तो आप हदीस भी पढ़ के सुना रही हैं, तो आप अभी भी मुतमईन नहीं हैं कि जो मर्जी है आप उन्हें कह भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना अकीदा का इजहार करने का भी आप हक नहीं दे रहे। भाई ए नवी गल सुनी है मैं, कमाल है भाई, दिस इज नॉट गोना हैपन। भाई वो हमारा अकीदा बता रही है कि मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे, अब क्या हो गया है? सिस्टर, अफजल वड़ाइच खुदा नहीं है, अफजल वड़ाइच एक इंसान है और इंसान का एहतराम करेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, और उनको इंसान का हक देगा। वड़ाइच साहब मुझे इजाजत है? जी जी बिल्कुल। वड़ाइच साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरे के ऊपर बोहतान लगाएं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है ना? जी बिल्कुल है, यही स्पीच है। इसी को ही नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। शाह साहब मेरी जवाब नहीं, आपको सुन लो, मैं क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे ना। नहीं बोलता, मेरी अर्ज सुन, शाह साहब कैटेगोरिकल जवाब दे रहा हूं। हां दे जवाब। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, इसी का नाम फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि बोहतान लगाएं। बिल्कुल, यस एग्जैक्टली। ठीक होगा, ठीक हो जा, रुक जा। जो बोतान लगाए, आपने माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद में आप बोतान भी लगा सकते हैं, दुरुस्त भी लगा सकते हैं, सच भी बोले झूठ भी बोले, बोतान नहीं, ठीक है। वड़ाइच साहब, आपको मैं अब माजरत चाहता हूँ, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होते हुए वड़ाइच साहब को कोई चोर कह सकता है? बिल्कुल कैसे, नीचे नीचे छोड़े ना, नहीं छोड़े ना, अभी बाजू 2 मिनट है। अब जो कहेंगे वड़ाइच साहब, उसके उनके जिम्मे दलील होगी कि नहीं होगी? अगर दलील है तो बहुत अच्छी बात है। वो मुझे अगर वो दलील नहीं देंगे, नहीं ऐसा नहीं, अगर वो दलील नहीं देंगे तो उनको बोतान बाज कहा जाएगा कि नहीं? 100% कहा जाएगा, 100% ठीक। अब बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बोतान लगा सकते। कवानीन मौजूद है, बरतानिया में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बावजूद डेफर्मेशन के कवानीन मौजूद है। जरा आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। डेफर्मेशन मेरी अर्ज सुन लेना, आप रुके जरा, मतलब कि तो बहुत तेज बोलते हैं आप, आराम से, हौसले से। बोतान फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये रख ले, उसके लिए कवानीन, आपको ये हक हासिल नहीं है। ये जो मोहतरमा आपसे गुजारिश कर रही है वो ये कि अगर कोई कहे कि मुसलमान इमाम महदी को नहीं मानते तो ये गलत है, बोतान है। अब उनके ज़िम्मे है। मैंने उस वक्त भी कहा था मसला हल हो जाता जिस बंदे ने ये कहा कि मुसलमान इमाम महदी को नहीं मानते, वो दलील देता, ठीक है ना। वो इमाम महदी जिनका हदीस पाक में जिनका तज़किरा है, उनका इसमें पाक मोहम्मद होगा, उनके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला होगा, सैयदा फातिमा की औलाद से होंगे,
تو ان کا کام تھا کہ کیا مسلمان ان کو نہیں مانتے. تو میری رائے یہ ہے، اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، ٹھیک ہے جی. میری رائے یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ میں بھی بہتان کا اختیار نہیں ہے. جا کے مزید کسی سے پوچھیے گا. ہاں، فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ ہے کہ جو درست بات ہے، حق بات ہے، بلا دلیل بات کریں گے تو قوانین موجود ہے. کسی کو آپ چور نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی. ہاں، اگر اس کی چوری ثابت ہے تو ٹھیک ہے، چوری ثابت نہیں ہے تو فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریف آدمی کو آپ چور کہہ دیں. یہ میری گزارش ہے جی. میں اس کے اوپر شاہ صاحب چور کو چور دیکھیں، چور کو چور کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی ملک میں، یورپ میں بھی فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شریف آدمی کے اوپر آپ کوئی بہتان لگا دیں. یہ میری رائے ہے. جی شاہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں امریکہ کے صدر کو بھی چور کہتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم چور ہو اور تم نوسر باز ہو اور تم فراڈیے ہو. اس سے سارے بہتان ہوں گے اس کی نظر میں. لیکن امریکہ کا قانون مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کہوں اور میں آزادی سے کہتا ہوں. ابھی میں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوں and I'm saying in English, Donald Trump is the biggest thief on the planet Earth. This guy is a crook. This guy is a fraud, complete fraud. اور یہ میں کہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں اس پہ کوشچن کروں. میں کوشچن کروں. سن لیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افضل وڑائچ جھوٹا آدمی ہے اور یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا اور یہ خالی گیدڑ ببکیاں مار رہا ہے، تو میں آپ کو وائٹ ہاؤس دکھا دوں؟ جی میں نہیں، مجھے اعتبار ہے. اب سنیے، اس میں سنیے میرا جواب سنیے. میرا نہیں، اموشنل نہیں ہونا. میں نے آپ کی اور میری بات تو سنیں نا. میں نے آپ کی پروفائل نہیں مانگی وائٹ ہاؤس میں. میں ایسا نہیں، سارے وائٹ ہاؤس کے باہر بیٹھ سکتے ہیں، نو پرابلم. رک جائیں اتنا نہ پر. اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میری بات تو سنیں نا وڑائچ صاحب. میں اب جواب امریکہ کے صدر کے اوپر وڑائچ صاحب میں لاجک سے جواب دے رہا ہوں. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ از اے چور، ہی از اے کروک، ہی از اے پمپ. کہہ چکے ہیں آپ، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ایسی باتیں میں نے کہہ دی ہیں. وڑائچ صاحب کہہ چکے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اب میرا جواب سنیے نا، میرا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کا نوٹس کو آپ کو وہ اہم نہیں سمجھتے. میری بات سنیے گا. قوانین پھر بھی موجود ہیں. اس بنیاد پر آپ کے خلاف وہ ڈیفرمیشن کے قوانین موجود ہیں امریکہ میں. ڈیفرمیشن کیا صاحب؟ ڈیفرمیشن ڈیفرمیشن ہی کہہ رہا ہوں میں. نہیں، آر نہیں ہے اس میں، آر نہیں ہے ڈیفرمیشن. اچھا چلیں ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا، میری انگلش اتنی اچھی نہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے خلاف مقدمہ کر سکتے. یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل. وہ میرا کچھ بال بھی کا نہیں کر سکتے جناب. کچھ قوانین نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ پھر اسی لیے تو کہتا ہوں نہیں. اس کو میں اس پہ ریسرچ مزید تحقیق کروں گا. میری عرض سن لینا، میری عرض سن لینا. گزارش یہ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی اٹھے اور وہ دوسرے کو چور کہہ دے تو کوئی قانون نہیں. آپ نے یہی کہا ہے نا. لا سوٹ، سول سوٹ دنیا میں ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. نہیں، پاکستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی سول سوٹ ہو سکتا ہے. آپ کے عزت کا دعویٰ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. مقصد دیکھیں قوانین، لیکن فریڈم آف سپیچ اور چیز ہے، اس کو اوپر اب کے دعویٰ کرنا اور چیز ہے. نہیں، آپ دیکھیں، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. گزارش یہ ہے، آپ اس کا مطلب آپ کو حق، قوانین موجود ہیں، آپ کو یہ حق حاصل. اگر آپ وہاں وائٹ ہاؤس کے وہ کہتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہے، کوئی ذہنی مریض ہوگا، لگا رہے، یہ ہے اصل. لیکن اگر وہاں پر آپ کے خلاف کوئی ایکشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کسی شخص جو تھی، اور میری عرض سن لیں نا، آپ باری پہ بولیے گا نا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، باقی حضرات بھی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ سیول دنیا میں آپ کی بات درست نہیں ہے. اس لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو اٹھے دوسرے کو گالیاں دے دے، تو پھر آپ کو گالی بازوں کے خلاف شکوہ نہیں کرنا چاہیے. گزارش یہ آپ کو دیکھیں، وہ چونکہ حکومتیں ٹرمپ اتنا فارغ نہیں بیٹھا. ٹرمپ اتنا فارغ نہیں بیٹھا. ٹرمپ اتنا فارغ نہیں بیٹھا کہ وہ وڑائچ صاحب کا نوٹس لے. میری یہ گزارش ہے. لیکن قوانین موجود ہیں. میری بات مکمل ہی وڑائچ صاحب، جو میں نے عرض کرنا تھا کر دیا. آپ ایگری ہو جائیں. ایک بات کہنا چاہوں گی، نہیں ہو رہی. اگر افضال صاحب میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. بہتان بازی، جھوٹ، سارا کچھ فریڈم آف سپیچ میں ہے. ہاں، سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اگر کسی کے گریونسز ہیں تو سول سوٹ کو فائل کر دے. اور اگر وہ جا کے تو لیکن کہنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے. یہ سارا میڈیا جو ہے امریکہ کا، ویسٹرن دنیا کا سارا میڈیا، یہ سب بہتان بازی اور جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. اگر ایسے نہ ہوتا
تو فریڈم آف اسپیچ یہاں پہ ڈیڈ ہو چکی تھی. علی بھائی یہاں پہ لیکن جی مجھے صرف ایک منٹ دے دیں. ایک منٹ آپ بولیے. یہاں پر افضال صاحب میں صرف ایک منٹ لوں گا. محترمہ ایک منٹ اگر آپ امریکہ میں افضال صاحب تو ہم بھی کینیڈا میں بیٹھے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر کسی کا جھوٹ اپنا اگر کسی کوئی ایسی بات جو اس کی ساخت کو خراب کرے, اس کے کاروبار کو, اس کی شخصیت کو مسخ کرے, وہ شخص جو ہے وہ سن لینا سسٹر, دوسرے کی بھی سن لیا کرے. میں نے کہا کہ آپ عالمہ ہیں, قرآن و حدیث کا آپ کو علم ہے. کینیڈا میں رہنے کے باوجود ضروری نہیں کہ آپ کو سول رائٹس کا, ہیومن رائٹس کا اور فریڈم آف اسپیچ کا بھی علم ہو, جو کہ آپ کو نہیں ہے. یو ہیو نو کلو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا وڑائی صاحب ایک منٹ جذباتی. کسی کی اچھا شخصیت, مجھے ایک منٹ دے دیں. کسی کی ذات, کسی کی ذات کو مسخ کرنے کا باعث بنے, وہ اس کے اوپر ڈیفامیشن کا کیس ہے اور اس کو اس کا زیادہ بھی پورا کرنا پڑتا ہے. مجھے ایک منٹ دیجیے, میں پھر جا رہا ہوں. وڑائی صاحب گزارش یہ ہے, آپ نے براڈ کا جو آغاز کیا قرآن مجید کی آیت سے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. وڑائی صاحب کیا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پر جھوٹا بہتان لگا سکتے ہیں؟ وڑائی صاحب جی دوبارہ بولیں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ غلط الزام یا بہتان لگائیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, اسلام تو اچھے اخلاق کا اجازت. جو نیچے کامنٹ لکھے جا رہے ہیں, نیچے کو چھوڑے. وڑائی صاحب آپ کی اور میری بات گالیاں دے رہے ہیں. نہیں وڑائی صاحب میری اور آپ کی بات 2 منٹ ٹھہریں. ایسا نہیں, تیزی نہ کیا کریں نا. کسی کے اندر وہ نقص نہ ہو اور وہ اس پر بہتان لگایا جائے. اسلام وڑائی صاحب تو دائی ہیں اسلام کے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, اسلام اور قرآن تو اجازت نہیں دیتا. شاہ صاحب چیزیں آپ اسلام کے پابند. وڑائی صاحب میرے محترم ایسا نہ کریں نا, آپ اسلام اور قرآن سے آپ بالا تر ہیں. وڑائی صاحب جی نہیں نا, تو میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسلام اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ کہتا ہے, یہ لائیو وائٹ ہاؤس ہے شاہ صاحب. یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے میں بھی ادھر آ سکتا ہوں. میری بات تو سنیں, پھر آپ اپنے احساس سے کم. Can you tell these people that this is the White House? Yeah, it's the White House. اچھا وڑائی صاحب یہ احساس ہے, میری سنیں, میں معذرت کہتا ہوں وڑائی صاحب. Can you tell this man that Donald Trump lives here? I did. That's it. That's where Donald Trump lives. Yeah. Thank you. اور 10 ٹرامپنوں کے بعد وڑائی صاحب آئے نے, 10 اندر جا کے کوئٹہ ویلا بیٹھا ہے کہ وڑائی صاحب دا نوٹس لوے, ٹھیک ہے نا. اچھا وڑائی صاحب پتہ لگ گیا ہے, وڑائی صاحب لائٹ یہ گل پتہ لگ گیا ہے کہ وڑائی صاحب دی گل سونے ورگی ہوئے گی. نہیں انجنی کا یہ کوئی دیکھو نا, یہ تواڈے کوئی ایسی گل, یہ گل ویکھ چھڑی ہے وڑائی صاحب کہ تسی ہے مرد پورے, ਇਹਦੇ ਚ کوئی شک نہیں. اچھا گزارش ہے وڑائی صاحب, ان دا مطلب ہے تواڈی جیڑی معراج اور وائٹ ہاؤس دے باہر پہنچنا ہے. ادھی گل کیتی جے, نہیں انج نہ کیتا کرو نا, او گل تے سنو نا, او گل سچا مرد ہے. او میری طرف سنو, کوئی شک نہیں, میں اج ویکھ لیا ہے کھرے ہو. اچھا وڑائی صاحب گزارش یہ ہے, صاحب سمجھ نہیں آ رہی, وہ وائٹ ہاؤس نہیں دکھا رہے, انہوں نے ایک پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے, آپ سیریسلی اس کو بات کو لیں. جی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے بھی راجہ صاحب میں نے مجھے آپ کی آزادی رائے کا اظہار کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں, فارغ بندے کر سکتے ہیں. اچھا ابھی وڑائی صاحب مجھے آپ کے جو یہ حضرات ہیں ان کا وہ بھی آپ کی تائید کر رہے ہیں کہ گالاں کڈو, بہتان لگاؤ, دوجے نو چور آکھو. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی جو آپ کی سپورٹ ہو رہی ہے, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں. مجھے 1 منٹ دیجیے پھر میں اجازت. صاحب آپ گالی بازوں کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو تو نہیں میں نہیں کرتا, یہ آپ پھر بہتان لگا رہے ہیں, وڑائی صاحب رکے ذرا, اس حرکت سے باز آئیں. میں سپورٹ نہیں کرتا, آپ آج سپورٹ کر رہے ہیں. آج آن ریکارڈ آ گیا, آپ نے کہا کہ شریف آدمی کو بھی آپ چور کہہ سکتے ہیں, اور یہ فریڈم آف سپیچ, اور میں اس سے متفق نہیں. میں دیکھیں نا, میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں یہاں پہ کسی گورے کو سٹاپ کر کے پوچھوں کہ تمہیں میں چور کہہ سکتا ہوں فریڈم آف سپیچ میں؟ وڑائی صاحب میں نے آپ کی اس بات کو مختلف سمجھا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ آپ صرف اس وے آف ایکسپریشن, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے آزادی رائے کا حق ہے, اس کے لیے آپ نے ایک اسٹیبلش کیا پوائنٹ وائٹ ہاؤس والا بھی اور یہ بھی. میں نے جو سمجھا ہے, دیکھیں میں نے جو سمجھا ہے. جی صفی صاحب ایک منٹ افضل
Yeah. By calling the president a thief, you could criticize the president, but this could be a threat. You could be investigated by the FBI and the Secret Services. Understand this. This is the family in charge for what you said. You don't teach me. I live in America too. So you don't play around, bro. See, I'm telling you the seriously. I have been investigated by the what FBI. You said is Brother very Saki. serious. It's very serious. Brother what you Saki, said. I have been investigated by the Afzal, FBI. what you said is very serious. I have nothing to understand? hide. I have nothing to conceal. That I'm not could be a afraid, threat. man. That could be a threat to the president. So you gotta relax. You understand what I'm saying? You gotta relax. Liar. Listen to me. I'm not. Listen. I'm not. More than 50% people call him a liar. Afzal, you gotta stop. Seriously. What you doing, you gotta stop. That's wrong. Shah ji, I'm sorry. شاہ صاحب کی گل سنو پھر میں کوئی گل کرنی ہے میں پھر جانا جی شاہ صاحب افسر صاحب فریڈم آف سپیچ دے وچ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ گل کر رہا رہے گا انہاں دی طرفوں بھی کوئی وجہ تے اس وچ انٹرپٹ کر سکتے ہیں یہ بھی فریڈم آف سپیچ وچ ہے دوبارہ بولو آپ صاحب دوبارہ بولے اس میں سال لے لین دیو یار میں یہ کہہ رہا کہ سید صاحب گل کر رہے سن راجا صاحب نے انہوں نے میں اسی طرف ہی آ رہا تھا آج وڑائے صاحب آپ نے اسی دیکھیں آج وڑائے صاحب نے آزادی دے دی ہے کہ آپ لائر کذاب دجال کہہ سکتے ہیں تو چلیں شکریہ وڑائے صاحب آپ کی براڈ کا آج ہم شاہ صاحب اصل میں بات یہ ہے نہیں وڑائے صاحب آپ اپنے یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ جو نہیں میری سن لیں وڑائے صاحب وڑائے صاحب ظفراللہ شاہ ہن پار پائے اور علی کتنے جڑا تھے غصہ دیکھ رہے ہیں غصہ پڑھنا قرآن دی غصہ میں حدیث پڑھی ہے نا ایتھے میں آیتاں قرآن دی ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں برت بنی جرأت کرے ہو ایتھے بیٹھے ہو علی بھی آئے تے تسی بھی ایتھے بیٹھ کے حاضر قرآن پاک پہ حاضر اچھا وڑائے صاحب لہجہ دیکھ رہے ہو نا عابد بھائی ایک منٹ وڑائے صاحب ہوں گونگے ہو جان گے راجا صاحب نو دیکھو میں تو تہاڈی دیکھو تساں نے خود کہا او میری بات سنے نا وڑائے صاحب نہیں میں پیار سے کر رہا ہوں آپ نے خود کہا ہے ہمیں اجازت سارے احمدی چلے جاؤ اب مجھے اجازت دیے دیکھیں میں جو ابھی سر کھپا دیکھیں کا بھی اظہار نہیں کرنے دینا چاہتے جب وہ گالی بھی نہیں دے رہے جب شاتمیت بھی نہیں کر رہے تو یہ آپ ایکٹ کر رہے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے نہیں ایسے اب آپ زیادتی کریں وڑائے صاحب آپ نے خود کہا جب کہ یہاں پہ علی بھائی آئے ہیں انہوں نے کذاب اور دجال کی حدیث پڑھ کے سدھو جٹ کو سنا دی ہے اس کے اوپر سدھو جٹ نے اتنا میرا احترام وہ چھوڑے نا ان کو چھوڑے نا اچھا میں سنے کے نیچے آنا ہے اچھا سنے پہلے وہ علیحدہ اچھا وڑائے صاحب میری وڑائے صاحب میرا موقف سن لیں یہ قطن دیکھیں ابیوزیو لینگویج ان کو اچھا اپنا کیا نام ہے اپنا وڑائے صاحب میری رائے یہ ہے ابیوزیو لینگویج قطن فریڈم آف سپیچ نہیں ہے شاہ صاحب کسی پر بتا میری بات تو مکمل ہونا وڑائے صاحب بات تو مکمل ہونے دیں وڑائے صاحب بات مکمل ہونے دیں وڑائے صاحب چپ کریں میری بات تو مکمل ہونے دیں آپ بولتے رہیے گا آپ کی براڈ ہے گھنٹہ لگے رہیے گا میری رائے سن لیں آپ اپنی رائے دیتے رہیے آپ آزاد ہیں اپنی رائے میں میری رائے کے مطابق یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ہاں جھوٹے کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں قذاب کو قذاب کہہ سکتے ہیں چور کو چور کہہ سکتے ہیں لیکن کسی شریف آدمی کو آپ قذاب جھوٹا نہیں کہہ سکتے یہ میری رائے ہے ہاں اس کا ثابت شدہ اگر اس کا جھوٹ اس کا کذب اور اس کی دجالیت اگر ثابت شدہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پھر پروف دینا پڑے گا بغیر کسی کے اور میرے خیال میں جو حضرات مجھ سے زیادہ علم والے ہیں جو جدید علوم اور لا اور قوانین کو جانتے ہیں برطانیہ امریکہ یورپ کے میرے نقطہ نظر سے یہ آزادی رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالیاں دیں اس کو آزادی رائے نہیں کہتے آپ تو کہہ رہے ہیں وڑائے صاحب کہ گالی دینا بھی آزادی رائے میں اس سے متفق نہیں ہوں ٹھیک ہے جناب یہ میرے گزار ہے شاہ صاحب گالی دینا آزادی رائے ہے بہتان لگانا آزادی رائے ہے لیکن یہ بد اخلاقی ہے یہ غیر اسلامی فعل ہے میں اس لیے بہتان نہیں لگا رہا گالی نہیں دے رہا کہ یہ میرے اخلاق کے برخلاف ہے یہ میرے مذہب کی پریکٹس کے خلاف ہے نبی پاک سے تعلیمات کے خلاف ہے یہ اور بات ہے لیکن ملکی قوانین آپ کو فریڈم آف سپیچ میں کیا لمٹس دیتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میرا آپ کا انڈرسٹینڈ کریں کہ میں بات
اب میری توقع یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں آیا ہوں ٹویٹر سے، راجہ اوتار منان بھی آیا ادھر سے۔ ٹویٹر تے 5 گھنٹے لا دیو کہ میں اجازت ہم وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو کرتے رہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ٹک ٹاک بڑا صاحب میں تھوڑا ٹویٹر نہیں ہمیں سننا لوگوں کو فریڈم آف سپیچ بھی بتانی پڑے گی، اور مطلب اتنا زیادہ فرق ہے کہ راجہ صاحب کہ اس I mean this is not even educated discussion۔ یہ میں ابھی گاڑی سے دوبارہ نکلتا ہوں، ابھی یہاں پہ جاتا ہوں، ایک گورے سے بات کرتا ہوں کہ بھائی میں تمہیں گالی دیتا ہوں فریڈم آف سپیچ میں، یہ مجھے رائٹ ہے کہ نہیں، اور مجھے کہے گا یو ہیو دا رائٹ بٹ آئی ڈونٹ لائک دس۔ جی مجھے اب اجازت دیں تھوڑی سی، میں نے کچھ پوائنٹس پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو معذرت، تھوڑی سی آواز مجھے اونچی کرنی پڑی اس وجہ سے صرف کہ اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں نیچے 1-2 اوپر احمدی بیٹھے ہیں، آپ کو ان کو یعنی مسلسل پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ میں ایک 5 سیکنڈ دی بریک لے کے سدھو جٹ صاحب، ایک تو میں تانوں عقاب صاحب تانوں میں خراج تحسین پیش کراں گا، تواڈے اُتے میرے اُتے قرض رہ گیا اے جڑی تسی میرے تے اج گل دی لاج رکھی ہے اور احترام دیتا ہے۔ عقاب صاحب کہ تواڈی ریپوٹیشن کس طرح تسی مشہور ہو، تواڈا میرا تعارف کسی اور جگہ تو ہے وے، لوگ تانوں کی سمجھدے نے، جو وہ سمجھدے نے تساں او دے اپوزٹ ایتھے اج بن کے بخایا ہے کہ میں ایکچولی ایک اچھا سویلائزڈ ہیومن بینگ ہاں اور ڈیسنٹ، میں رسپیکٹ کرنا لوکاں دی، تساں میری رسپیکٹ کیتی آ کے، میری گزارش جڑی سی تساں اونوں وائلیٹ نہیں کیتا۔ سدھو جٹ صاحب تسی میرے تے مہربانی ضرور کیتی ہے کہ تساں او سارا کچھ سنیا ہے لیکن ریئیکٹ نہیں کیتا، یہ تہاڈی گریٹنس ہے تے میں قرضدار ہاں سر تہاڈا، ٹھیک ہے۔ مسلماناں نے جو اج کیتی ہے تہاڈے نال سونی کیتی ہے تے ماشاءاللہ چنگی کیتی ہے۔ افضل بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں، برائٹ صاحب مجھے میں اپنی بات کوئی گل ان کو صرف اتنا پتہ چل گیا مسلمان نے کہ تسی اپنے عقائد کا اظہار انج کرنا ہے کہ میں اسی کو مفت دیاں گے۔ سدھو صاحب کی زبان سے آپ نے ہمیں اپنے عقائد کا اظہار نہیں کیتا بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ بات نہیں کر رہا، ابھی بھی ان کا ٹائم نہیں ختم ہو رہا، چیک کریں ذرا سب لوگوں کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں نے ایک منٹ عابد صاحب، ایک منٹ عابد صاحب، ایک منٹ، 1 سیکنڈ تو دے دیں، او بھائی جان 1 سیکنڈ تو دے دیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں مل سکتا، جس نے بات شروع کی ہے اس کو 1 سیکنڈ تو دے دو۔ میں نے یہ دیکھ لیا ہے وہ کیا براڈ کا موڈریٹر، وہ کیا اس کا وہ براڈ اس کی ہو گئی ہے؟ اور نہیں بھائی جان، میں نے تو صرف یہ کہا، میرا بھی ٹائم ادھر 4 گھنٹے ہو گیا۔ اچھا میں براڈ بند کرنے لگا ہوں اور اس لیے میں سب سپیکرز ریموو کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے آج کے لیے بہت کافی ہو گیا۔ پیر صاحب نہیں بولے، پیر صاحب آپ اپنا اظہار خیال لاسٹلی کر لیں گے، تو سب سے معذرت خواہ۔ مقصد یہ تھا صرف کہ یہاں پہ ایک اچھے پرائے میں گفتگو کروانی، لیکن راجہ صاحب آپ بولیں گے، آپ نہیں بولے ابھی تک، پیر صاحب نہیں بولے، آپ پیر صاحب آپ کے بعد بولیں گے، اس کے بعد میں اس براڈ کو اینڈ کر دوں گا۔ فریڈم آف سپیچ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ فریڈم آف سپیچ یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کا جو بھی حق ہے بولنے کا، اسے کوئی انسان سلب نہیں کر سکتا۔ کوئی گالی دے، کوئی بہتان لگائے، کوئی کچھ کرے، وہ غیر اخلاقی میں آئے گا۔ کہ اگر بہتان ہے